الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا کہ بے شک آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی اللہ جل شانہ جو تمام چیزوں کے خالق ہیں اور سب کے مالک ہیں، اس نے آپ کو عالمین کے لیے خیر کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. یعنی جتنا جتنا کسی کو آپ کے ساتھ تعلق ہوگا وہ اللہ جل شانہ کی رحمت عظیم کے حصے کو پالے گا. اللہ جل شانہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں ان کو عذاب کیوں دوں گا حالانکہ آپ ان میں ہیں اور یہ استغفار کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ محبت یہ اللہ پاک سے قریب کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ یہ خیر کا ذریعہ ہے اور شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور اس پر عمل یہ خیر کا ذریعہ ہے اور ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ خیر کا ذریعہ ہے اور ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہمارے ہر کتاب کا، ہر بیان کا، ہر تذکرے کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی برسیاں منائیں، اپنے بزرگوں کی کچھ خاص دنوں میں تذکرہ کر لے. یہ والی بات ہمارے ہاں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہوتا ہے خیر کا اور اللہ جل شانہ ہر وقت ہیں، لہذا جس چیز کو مطلب ان کے ساتھ تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو خیر نصیب فرما دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، چاہے کوئی رات ہو، چاہے کوئی وقت ہو، چاہے کوئی جگہ ہو. اس پر انحصار نہیں ہے کہ ہم کچھ خاص دنوں میں ذکر کر لیں اور کچھ خاص اور باقی دنوں میں بھول جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہر وقت ہونا چاہیے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. ہم اذان کہتے ہیں، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ پاک کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں اللہ پاک کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. یعنی ہر حالت میں ہمیں اللہ کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو کسی خاص دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں جن چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں خصوصی تذکرہ کر لو، تو یہ بات یقینی ہے. وہ کیسے؟ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو. لہذا بات بالکل صحیح ہے، ہم جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود شریف زیادہ پڑھیں، عام دنوں سے زیادہ پڑھیں. یہ نہیں کہ باقی دنوں میں بالکل نہ پڑھے اور صرف جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں پڑھے، یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات ہم دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھیں، یہ والی بات سمجھ میں آتی ہے. حج میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے. تو کیا صرف حج کے ساتھ خاص ہے؟ حج کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، ہر وقت ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ حکم تو عام ہے، لیکن اگر کوئی حج میں بھی نہ کرے تو پھر بہت ہی محروم ہے. یعنی باقی دنوں میں تو نہ کرے لیکن حج میں بھی نہ کرے، جہاں پر اللہ جل شانہ کے ذکر کے بہت زیادہ یعنی گویا کہ مائل کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس وقت بھی کوئی نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہے. اس وجہ سے حج کے موقع پر تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا یہ ہر کس و ناکس کا طریقہ ہے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں جا سکتا. یہ بات سمجھ میں آتی. اس طرح ہر مہینے میں ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ربیع الاول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہ آئے تو پھر یہ کچھ بڑی عجیب بات ہے. مطلب ظاہر ہے یہ تو یقیناً، چونکہ جیسے میں مدینہ منور پہنچا اور وہاں بھی درود شریف نہ پڑھوں تو یہ پھر بہت ہی سخت بات ہوگی کہ مدینہ منورہ جس کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے، مجھے اس وقت بھی نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یاد نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف یاد نہ آئے، تو یہ تو بہت ہی سخت بات ہوگی. تو اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ یہ بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک اس مہینے میں ہوئی. ہاں جی، تو یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں تو ظاہر بہت خاص تعلق ہے ربیع الاول کے ساتھ، جس طرح یعنی مدینہ منورہ کے ساتھ تعلق ہے، اس طریقے سے اس مہینے کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو مدینہ منور جا کر اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یاد آتے ہیں تو ربیع الاول میں بھی اگر زیادہ آ جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ یہ باتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی مجھ سے بھی. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینوں کے درود شریف کی بنیاد پر ہم باقی دنوں میں درود شریف سے رک نہ جائیں کہ بس ہمارا کام ہو گیا، ہم نے درود شریف پڑھ لیا، اب اس کے بعد چھٹی ہو گئی. نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم ربیع الاول کے مہینے سے ہم لوگ اپنے آپ کو انرجائز کر کے پورے سال انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے.
یعنی اس میں ہم قوت حاصل کریں گے، جیسے مدینہ منورہ جا کر ہم قوت حاصل کر کے ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے. صرف مدینہ منورہ میں درود شریف نہیں، درود شریف ہر جگہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن مدینہ منورہ میں ہو کے ہم لوگ اس کے ذریعے سے قوت حاصل کر لیتے ہیں، وہ تعلق حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس تعلق کو استعمال کر کے ہم ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے. یہ جو ہے نا مطلب بات سمجھ میں آتی. اسی طریقے سے ربیع الاول کے مہینے میں ہم درود شریف کی تحریک حاصل کر کے ہر مہینے میں درود شریف کی کثرت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے. یہ بات سمجھ میں آتی. اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے سلسلے کو بہت زیادہ ماشاءاللہ تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھنے کے ساتھ. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کتاب لکھی، ظاہر ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر الحبیب لکھا، اور ظاہر مطلب ہے کہ بہت اچھی کتاب ہے سیرت کے بارے میں. اور حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نشر الطیب فی ذکر الحبیب اور فضائل درود شریف کو اکٹھا کر کے اللہ تعالی مجموعہ لکھا. تو یہ سب ہمارے اکابر ہیں. اس پہ تقریر ہمارے شیخ نے لکھی ہے، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. تو گویا کہ یہ عمل جو ہے درود شریف کا، اس پہ ہمارے اس کے ساتھ ہمارے سلسلے کا بہت ہی زیادہ تعلق ہے الحمدللہ. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں درود شریف کی کثرت کی. پچھلی دفعہ الحمدللہ ساتھیوں نے چاہے مرد تھے چاہے خواتین 34 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا الحمدللہ. امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ اس سے بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارا کام یہی ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بڑھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ خود آنا ہے اور دوسروں کو لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورے عالم کے اندر پھیلانا ہے. اور جو طریقہ ہمارے صحابہ کا تھا اللہ تعالیٰ کے تعلق کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، یہ اسی کے اوپر ہم سب کو آنا ہے. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. برکت حاصل کرنے کے لیے اسی کتاب ہمارے جو صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اللۃ المجموعہ، تو اس پر جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ بات عرض کرتا ہوں. شروع فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على سيد الموجودات الذي قال انا سيد ولد آدم ولا فخر وعلى آله واصحابه واتباعه الى يوم الحشر. اما بعد، یہ عاجز جو لب گور ہے اللہ پاک کی رحمت سے ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشفات کا محتاج ہے، عاشقان نبی مختار اور محبان حبیب پروردگار کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آج کل فتن شرور و حوادث کا زور ہے. فتن باطنی جیسے بدعات و خفی کفر نفاق فسق و فجور میں عام طور پر لوگ مبتلا ہے. ایسے پریشانی اور آفات کے اوقات میں علماء امت ہمیشہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح کلام و سیرت پاک و معجزات وغیرہ کے بیان اور صلاۃ والسلام کی کثرت کا وسیلہ پکڑتے رہے ہیں. چنانچہ ایسے حالات میں بخاری شریف کے ختم کا معمول رہا ہے. ایسی فتن اور شرور و مصائب و تکالیف سے بچاؤ کے لیے حسن حسین کی تالیف اور قصیدہ بردہ کی تصنیف مشہور و معروف ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آخر دور میں موت کی یاد اور کثرت صلاۃ والسلام کی ترغیب دیتے تھے. اس میں فلاح دارین
اور حضرت کی ملمت رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ نشر تیب کی وجہ تعلیف میں فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و روایات بھی ہوں گے، جا بجائے اس میں درود شریف بھی لکھا ہوگا، پڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے، کیا عجب کہ تعالیٰ ان تشویشات سے نجات دے۔ چنانچہ اس وجہ سے آج کل درود شریف کی کثرت اور وظائف سے ترجیح دیتا ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے نافع سمجھتا ہے۔ نیز رسالہ حاضر میں جو ذکر حالات ہوگا اس ذکر حالات سے معرفت اور معرفت سے محبت اور محبت سے قیامت میں میت اور شفاعت کی امیدیں اعظم مقاصد میں سے ہے۔ غرض ایسے رسالے سے منافع اور مصالح ہر قسم کے متوقع ہوئے۔ ان وجوہ سے بنام خدا آج کے روز کے اتفاق سے ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن اس کا پہلا عشرہ ہے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تکمیل کو پہنچا کر مقبول اور نافع اور وسیلہ نجات عن الفتن ما ظہر منہا وما بطن کا دونوں عالم میں فرما دے۔ آخر میں بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ابد الابدین و دار الداہرین انتہا۔ اس سال 1411 کی شروع سے رسالہ مبارک کی نشر تیب کی تحصیل کا تقاضا تھا، لیکن بعد اعذار کی بنا پر شروع کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ آج جبکہ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مسجد نبوی میں رسالہ مجالس نشر تیب کے اللہ پاک کے نام سے ابتدا تو کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رسالے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے۔ ڈر ہے کہ کوئی بادشاہ اقدس کے خلاف نہ لکھی جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ضرورت تو صرف رسالہ مبارک نشر تیب کی تسہیل کی تھی، مگر حضرت کی ملمت رحمت اللہ علیہ کی مبارک اور عالمانہ تحریر میں موجودہ وقت کی زبان کے لحاظ سے الفاظ کے مشکل ہونے کے علاوہ عبارت میں اعجاز و اختصار و کمال جامعیت ہے، جس کی تشریح اس کو انفام بنانے مجھ سے یقیناً کئی جگہ غلطی ہوتی جو حضرت رحمت اللہ کی عبارت کے مفہوم کے خلاف ہو جاتا۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ میں نے نشر تیب کی تسہیل کے نام کے بجائے العطور المجموعہ کے نام سے اس کو اپنا مستقل رسالہ قرار دوں، جس کا اصل محل تو نشر تیب ہو اور ضرورتاً دوسری کتب معتبر کتب مثلا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے خصائل نبوی وغیرہ سے اضافہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندہ کے رسالہ العطور المجموعہ میں حضرت حکیم امت رحمت کی دعائیں جو نے اپنے رسالہ نشر تیب کے لکھی ہیں قبول فرمائے۔ اس رسالے کو 24 مجالس پر تقسیم کیا۔ محمد اقبال، مدینہ منورہ، ربیع الاول 1411۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب ظاہر ہمارے کابر نے کیسے کیسے کوششیں کی ہیں الحمدللہ اور محبت کے ساتھ۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ تو پہلی مجلس کی خوشبوئیں حضرت نے جیسے نام کے ساتھ العطور، عطر خوشبو کے لیے ہوتا ہے نا، العطور مجموعہ یعنی کئی قسم کے عطروں کا مجموعہ۔ ہاں جی، تو اس کا مجلسوں کا نام بھی رکھا ہے خوشبو کے ساتھ، یعنی پہلی مجلس کی خوشبوئیں۔ ہمارے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کا نام ابقات رکھا تھا۔ ابقات بھی خوشبوئیں ہیں۔ تو یہ مطلب گویا کہ خوشبو ہے۔ پہلی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سید السادات، فخر انبیاء و مکمل توحید محاول الملو صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعت ذکر کی یوں تشریح فرمائی، اتانی جبرائیل فقال یقول لک ربک اتدری کیف رفعت ذکرک قال اللہ اعلم قال اذا ذکرت معی۔ فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 547۔ فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ کہا کہ آپ کا رب فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا ہے، یعنی قرآن پاک میں جو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا کہ جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب فیصلہ اللہ پاک کا ہے، تو لہذا اس کے ساتھ کون اختلاف کر سکتا ہے؟ ہاں جی، اس کے ساتھ تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ قرآن کی آیت ہے، اور فتح الباری یہ بخاری شریف کی شرح ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب گویا ہے کہ بہت ہی مستند طریقے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ اس سے خود حق تعالیٰ کا ذکر شریف کو بلند کرنا ثابت ہوا۔
اسلامی عقائد و شریعت میں یہ عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. نمبر 1 توحید باری تعالیٰ پر ایمان بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہ لے. کل نہیں پرسوں جمعے کے بیان کے بعد مجھ سے ایک سب نے سوال کیا. ہوا یہ کہ میں نے بیان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ پر، تو اس نے قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے کر دی. اس میں کہنا کہ جو مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، جو بھی ہو، جن نے نیک اعمال کیے تو ان کو یہ میں نے کہا کچھ اس طرح آیات کریمات کا مفہوم بنتا تھا. تو یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمان تو یہاں پر تو یہ ہے، تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی میں اس کا جواب موجود ہے، جس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر لیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے ہمارے لیے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. میں نے کہا چلو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات سمجھو کہ کوئی ایک پیغمبر سے بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی ایک پیغمبر سے بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یعنی پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا. تو کوئی یہودی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرے گا تو پھر وہ مسلمان رہے گا؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کوئی عیسائی اگر کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہی تو فرق ہے نا، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو پھر تو فرق کوئی نہیں ہے، پھر تو مسلمان ہو گیا. تو لہذا بات تو اس میں واضح ہے. میں نے کہا آئندہ کے لیے جب بھی کبھی آپ دیکھیں تو قرآن کے اندر ہر آیت کی تشریح قرآن ہی سے لو اور حدیث شریفہ سے لو، اپنی مرضی سے نہ کرو. یہ میرے خیال ہے والی بات نہیں چلتی اس میں. تو یہ اصل میں بنیادی بات میں عرض کر رہا تھا، اس کے لیے جو نا ہمیں مطلب اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کوئی اقرار نہ کرے تو اس کے توحید بھی کامل نہیں ہے. اس طرح جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا. کلمۃ طیبہ، اذان، اقامت، نماز، سب جگہ آپ کا ذکر عالی اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ مذکور ہے. کوئی تقریر یا تحریر، کوئی مجلس آواز ایسی نہیں جس میں حمد کے ساتھ صلوات نہ ہو. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، یہ مطلب اس میں ہر خطبے میں کہا جاتا ہے نا. کائنات ارضی و سماوی میں رفعت شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر درود شریف ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سے شروع فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ کی رفعت اور شہرت تو ظاہر ہے، اور جو اس کے ساتھ مقرون یعنی لگا ہوا ہوگا وہ رفعت و شرف میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. اللہ یا محب المصطفیٰ زد صبابت وزم لسان الذکر من کا بطیبہ ولا تعیش بالمبتلین فانما علامت حب اللہ حب حبیبہ. سن رکھ اے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں خوب ترقی کرو، اپنی زبان کو خوشبوئی ذکر نبوی سے معطر کر، خوب معطر کر، اور بطالت کی کچھ پرواہ مت کر، کیونکہ علامت حب الہی کی اس کی حبیب کی محبت ہے. ہاں جی، دیکھیں جو جس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے تو ہر اس چیز کے ساتھ محبت کرے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. خود بخود آٹومیٹکلی یہ بات آ جاتی ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تو محبت کرتا ہوں لیکن آپ جن کے ساتھ محبت کرتے ہوں ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آدم صفی اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اس طرح باتیں ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، فرمایا یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں. یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں. اس وجہ سے تو جب اللہ کے حبیب ہے تو چونکہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں گے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کریں گے. یہ آٹومیٹک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں خود اپنے فضائل بھی بیان کیے. کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات بھی ایسے نہیں کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے وہی نہ ہو. یہ قرآن اس پر گواہ ہے. اور چونکہ مثال کے طور پر کوئی شخص سے اوپر جانا چاہتا ہے اور درمیان میں ایک کڑا ہے، کہتے اگر اوپر جانا تو مجھے ہاتھ دو، تو یہ کہتے نہیں میں تو اوپر جانا چاہتا ہوں. اور یہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر اوپر جانا تو مجھے ہاتھ دو. تو ظاہر ہے جب تک اس کو ہاتھ نہیں دیں گے تو اوپر کیسے جائے گا؟ راستہ تو وہی ہے. تو اس طریقے سے جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے کرے گا. کیونکہ جو چیزیں بھی ان کو اللہ پاک بتائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے گا. تو یہ رابطہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہاں پر پہنچ زیادہ ہوگا. تو اس رابطے کو کوئی کمزور کرے گا تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکے گا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک عرب کے ساتھ میری بات ہوئی، ماشاءاللہ بہت معلومات تھے ان کے، کم از کم تصوف کی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، بہت اونچی اونچی کتابیں پڑھی ہوئی تھی. اور میں ایک قسم کا مرغوب ہو گیا ان سے کہ اتنی کتابیں کوئی پڑھ سکتا ہے واقعی. لیکن عربی زبان ان کا اپنی زبان، اور پھر ان کے ساتھ کتابیں بھی موجود تھی. ہم نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا تھا بعض کتابوں کا. لیکن ایک مسئلے میں پھنس گئے تھے. اور کیسے پھنس گئے تھے؟ شیطان جس طریقے سے بھی کسی کو پھنسائے وہ تو اس کو طریقے آتے ہیں. مجھے کہتے شیخ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا. اب یہ بظاہر بہت اونچا دعویٰ تھا کہ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ توحید کی طرف اشارہ تھا کہ میرے توحید اتنا کامل ہے. تو میں نے فون کہا شیخ کم از کم ایک کو ماننا پڑے گا درمیان میں. کہ کون؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فون اس کو تنبیہ ہو گئی کہ نام بالکل صحیح ہے، ہم نے صحیح کہا. یعنی اس بات پہ فوراً مان گئے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. فوراً کہا جی بالکل مانتا ہوں. میں نے کہا لیکن اس ایک تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 جماعتوں تک رسائی ضروری ہوگی. کہتے کون سے؟ میں نے کہا صحابہ کرام کی 3 گروہ ہے. عام صحابہ کرام، اہل بیت طہار رضوان اور ساتھ ہی امہات المومنین. کیونکہ اس کے بغیر ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچ سکتی. ہاں ٹھیک ہے، صحیح بات صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ ظاہر اللہ پاک کی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم تک کیسے پہنچے؟ وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا نہیں. پھر ہم تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو راستہ یہی ہوگا کہ جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان سے ہم لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے 3 گروہ ہیں. ایک عام صحابہ جو ساتھ ہوتے سفر ازر میں، جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا. تو یہ عام صحابہ ان سے لیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں
تو ظاہر ان سے ہم نے لینا ہے. ہاں ٹھیک. میں نے کہا کچھ باتیں گھر میں ہوئی ہیں باہر ہوئی نہیں ہے, وہ ہم کن سے لیں گے؟ ہم گھر والوں سے لیں گے, حسن رضی اللہ عنہ سے لیں گے, حسین رضی اللہ عنہ سے, فاطمہ رضی اللہ عنہ سے لیں گے. مطلب ظاہر وہ گھر والوں سے لیں گے, اہل بیت جن کو کہتے ہیں. کچھ باتیں ایسی جو صرف امہات المومنین کو معلوم ہے, وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ وہ میاں بیوی کی باتیں تھی, تو وہ تو کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتی تھی. تو اس وجہ سے وہ ہم ان سے لیں گے. کہتے ہاں بالکل ٹھیک. پھر میں نے کہا کہ ان تینوں سے لینے کے لیے ہمیں 3 اور جماعتیں ماننی پڑیں گی. کہتے کون؟ میں نے کہا ایک ہے محدثین جن نے حدیث شریف جمع کیے, ان کا اسائنمنٹ یہ تھا, مینڈیٹ یہی تھا کہ انہوں نے حدیث شریف مین ان سے لے کر آگے کوٹ کرنا ہے. ان کا کام یہ تھا. اس مسئلے میں اتنے زیادہ مخلص تھے اور اتنے زیادہ ریجڈ, میں کہہ دوں ریجڈ تھے, اور ہونا چاہیے تھا وہ, کہ اس میں ذرا بر بھی آگے پیچھے بات برداشت نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل ایک فن بنایا, جو فن دنیا میں صرف مسلمانوں میں ایگزسٹ کرتا ہے, کسی اور جگہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور وہ ہے رجال کا فن, رجال الحدیث. یہ وہ اسپیشلسٹ لوگ تھے جن کی ہسٹریاں باقاعدہ امت نے محفوظ کی اور ابھی تک محفوظ چلی آ رہی ہیں. یعنی آج بھی اگر ہم کسی حدیث شریف پر بحث کریں گے کہ کس درجے کی ہے, تو ہمیں اس علم کی طرف جانا پڑے گا. اور اس کے اسپیشلسٹ تھے جیسے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات اس فن کے ماہرین تھے, اور یہ پھر کسی کی بھی وہ نہیں کرتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے. یعنی کذاب, مطلب جس کو کہتا وہ دجال, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لوگوں کہتے تھے, اور کبھی کہتے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے اس کے بارے میں کوئی بات مطلب نہیں سننی. ہاں جی, یہ اس قسم کی باتیں مجبوراً کہتے تھے, کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو بچانا تھا, کسی قسم کی غلطی سے بچانا تھا. لہذا ان نے بہت زیادہ اس کے اندر, حتیٰ کہ اپنے استاذوں تک بھی کو بھی کبھی امتحان کرتے رہے کہ کہیں ان سے غلطی نہ ہوئی ہو. تو یہ رجال والے حضرات تھے بہت. اور پھر محدثین جیسے امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام مالک, یہ سب حضرات جو تھے بہت بڑے حضرات تھے. ان نے حدیث شریف کی تدوین کی اور مقبولان الہی بن گئے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ حضرات نے ایسی بات کی جن کا مینڈیٹ یہ تھا کہ حدیث شریف جس نے بھی جمع کیے ہیں, لیکن اگر وہ صحیح حدیث شریف ہیں تو ان سے اور قرآن کی آیت مبارکہ سے چن کر مسئلے معلوم کر لیے, تاکہ لوگ کے لیے دین پر چلنا آسان ہو. مثلا اتنے زیادہ منتشر احادیث شریفہ سے نماز کی باتوں کو چننا اور اس سے نماز ہمارے سامنے پیش کرنے کہ آپ سب نماز ایسی پڑھیے, بڑا کام ہے. عام لوگ کیسے کر سکتے تھے؟ ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. اس طریقے سے روزے کے مسائل, حج کے مسائل, معاملات کے مسائل, یہ سب چیزوں کو تفصیل کے ساتھ دیکھ کر ان کے بالکل قابل عمل نسخے بنا دیے. اب عام لوگ کو صرف وہی نسخے یاد رہنے تھے, باقی چیزیں تفصیل سے پیچھے ان کے وہ حضرات ہیں, فقہا ہے. اس وجہ سے ہمارے جو حضرات ہیں وہ جب کوئی دلیل دیتے تو اس طرح سے کہ فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں, اس سے آپ اصل تک پہنچ جائیں گے. تو یہ مطلب فقہا کا کام تھا. ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی حضرات تھے. تو ان کی محنتیں کاوشیں ماشاءاللہ بڑی مقبول ہوئی. اور اس وقت امت میں جو دین پر چلنے والے ہیں ان کا تقریباً 60% سے زیادہ احناف ہے. 60% سے زیادہ, تقریباً 20% کے لگ بھگ شوافی ہے. ہاں جی, تقریباً 10% یا اس سے کچھ کم یہ مالکیہ ہے. پھر ان سے کچھ کم حنابلہ ہیں.
بہت تھوڑے ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم آزاد لوگ ہیں، باقی تقریباً وہی مطلب یہ حضرات ہے. تو یہ بھی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ دین پر ان کی وجہ سے چل رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ فقہا تھے. اس کے بعد صوفیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین کہیں سے بھی حاصل کیا ہو لیکن اس پہ عمل کریں. صحیح دین آپ نے کہیں سے بھی حاصل کیا ہو لیکن عمل آپ کریں، اور عمل کرنے میں جو رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے. بس ان کا کام یہ ہے. ان کا کام آپ کو علم پہنچانا نہیں ہے بلکہ آپ کو پہنچے ہوئے علم پر عمل کروانا ہے. یہ والی بات ہے. یہ صوفیاء کا مینڈیٹ ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی کسی شیخ سے آپ فتویٰ نہ پوچھو، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے اگر وہ مفتی نہیں ہے پہلے سے. اور آپ کسی مفتی سے اپنی تربیت نہ کرواؤ اگر وہ شیخ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شیخ بھی ہے مفتی بھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دونوں کام وہ کرے گا. جیسے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ شیخ بھی تھے، مفتی بھی تھے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ شیخ بھی تھے، مفتی بھی تھے. تو ایسے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ شیخ بھی تھے، مفتی بھی تھے، یا مولانا تقی عثمانی صاحب ہے. اس قسم کی مثالیں موجود ہیں لیکن سارے ایسے نہیں ہیں. تو اگر کوئی شیخ نہیں ہے مفتی ہے ان سے فتویٰ پوچھو، تربیت نہ کرواؤ. اور اگر کوئی شیخ ہے اور مفتی نہیں ہے ان سے مسئلہ نہ پوچھو، ہاں تربیت کرواؤ. یہ بات مطلب ظاہر سمجھ میں آتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ 3 گروہ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ تعالی کی طرف سے پہنچا تھا آپ پہنچ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. یہ 3 گروہ ایسے. تو میں نے کہا کہ جو علم و حکمت کی باتیں ہیں وہ تو آپ علماء سے سیکھیں، لیکن جو تزکیے کی والی بات ہے وہ تو آپ صوفیاء سے لیں گے. تو صوفیاء کے لیے جو آپ کے پاس صاحب ہوگا وہ شیخ ہوگا، تو شیخ کے ذریعے سے آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. اس پر وہ صاحب خاموش ہو گئے، اس پر کچھ تبصرہ نہیں کیا ہے، کچھ بات نہیں کی، نہ ہاں نہ ہوں. خیر ان کی اپنی بات تھی. چند دن کے بعد آئے ادھر خانقاہ میں اور نہ صرف بیعت ہوئے، ماشاءاللہ ذکر بھی لے لیا، اور ابھی تک آج کل دبئی میں ہیں تو ماشاءاللہ رابطہ رکھتے ہیں. تو مقصد میری یہ کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ بات ایسا ہے. تو ایسے ہی ہوتے بعض دفعہ ایک معمولی قسم کی اشکال کی وجہ سے ایک انسان محروم رہتا ہے. اس کی مثالیں جیسے پمپ کے اندر کوئی چیز پنسی ہوئی ہو پائپ کے اندر، اور وہ پانی بہت سارا پہنچا ہو لیکن بس صرف اس کی وجہ سے روکا وہ اگر درمیان سے نکالا جائے تو سارا پانی آپ کی طرف آ جائے گا. ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس طرح بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ ان کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ محروم رہتے ہیں. تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل خود مجمع میں بیان فرما دیے کیونکہ من جانب اللہ مامور تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے فرمایا میں رسول تو ہوں ہی مگر دوسرے فضائل حسبی نسبی بھی رکھتا ہوں، چنانچہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ تعالیٰ نے خلق کو جو کہ جن وغیرہ کو بھی شامل ہے پیدا کیا اور مجھ کو ان کی بہترین یعنی انسانوں میں پیدا کیا. پھر ان انسانوں کے 2 فرقے عجم و عرب بنائے اور مجھ کو بہترین یعنی عرب میں کیا. پھر عرب کو مختلف قبیلے بنا، مجھ کو بہترین قبیلہ یعنی قبیلہ قریش میں بنایا. پھر ان کو کئی خاندان بنے، مجھ کو بہترین خاندان یعنی بنی ہاشم میں بنائے. پس میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں، خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں. روایت کیا اس کو ترمذی نے. اصل بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ جل شانہ اونچے خاندانوں میں پیدا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سنت عالیہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ معمولی سی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے آدمی. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ رکاوٹ بن جائے کہ یہ تو مجھ سے خاندان میں اونچا نہیں، میں ان کی بات کیوں مانوں، تو ان کی رکاوٹ بن گیا نا.
تو انبیاء کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی رکاوٹ ہے تو اس سے محروم ہو جائے گا. پھر انبیاء سے اگر کوئی نہیں لے گا تو پھر کس سے لے گا؟ پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو بھی نہیں رہنے دیا. انبیاء جب بھی آئے ہیں اعلیٰ خاندان میں آئے, کوئی درمیان میں ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ ہیں یہ بھی اجازت دینے میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ ہونے سے لینے میں, یعنی کوئی مسئلہ نہ ہو. تو ایسے وقت میں پھر وہ نہیں, حالانکہ وہ بہت بڑے ولی اللہ ہوں گے. ولایت تو خلافت پر نہیں ہے, ولایت کا تعلق خلافت کے ساتھ نہیں ہے. خلافت اور چیز ہے, ایک اسائنمنٹ ہے. ولایت تو محبوبیت ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے. وہ تو جس کو بھی اللہ پاک دوست بنا دے, وہ تو اس کے ساتھ اس پر نہیں ہے. اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. تو تقوی جس میں بھی ہوگا وہ ولی اللہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں خلیفہ جو ہے وہ وہی ہوگا جس سے کام لینا ہوگا کوئی. مثلا بادشاہ کا ایک دوست اور اس کا کسی کو نام بھی نہیں بتایا, ایسا دوست ہے. اور ایک ایسا دوست ہے جس کو وزیر بنایا. تو کیا خیال ہے وہ جس کو کسی کو بتایا نہیں تو کیا اس کا دوست نہیں رہا؟ نہیں, اس کی دوستی اپنے تک رکھی, اس کا کسی اور پر ظاہر نہیں کیا. یہ ممکن ہے کہ اس وزیر سے زیادہ محبوب ہو, لیکن وزارت والے کام کے لیے مزید کچھ اہلیتیں چاہیے ہوتی ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وزارت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا, ایک بہت ہی مطلب پاک آدمی کیوں نہ ہو لیکن اس میں وزارت کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو وزیر بنایا جائے گا. آخر یوسف علیہ السلام نے وزارت کے لیے جو فرمایا تھا تو اپنے باقاعدہ فرمایا انی حافظ امین, مطلب میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں, میں امانت دار بھی ہوں. اب یہ چیز مطلب ظاہر کوالٹیز تھی اور واقعی کر کے دکھایا, ایسے کر کے دکھایا کہ لوگ حیران ہو گئے. یعنی بگڑتے ہوئے سلطنت کو اسٹیبلائز کیا. تو یہ یوسف علیہ السلام. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جو وزارت ہے یا خلافت ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر آئے اس کے گٹس موجود ہے یا نہیں. اور گٹس کچھ تکوینی ہوتے ہیں, کچھ ایکوائرڈ ہوتی ہیں. تکوینی سے مراد یہ کہ کس خاندان میں پیدا ہوا ہے, اور مثال کے طور پر یعنی مطلب صلاحیتیں جس کو آئی کیو ہم کہتے ہیں وہ کتنی ہیں, یا کچھ اس قسم کی کوئی اور چیزیں جو ریلیونٹ ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ اس میں یہ بات میں اس لیے آج کل زبردست طریقے سے بار بار کرتا ہوں کہ یہ کنفیوژن بہت عام ہو چکا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب تک کوئی خلیفہ نہیں بنے گا تو اس وقت تک وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا. یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شیخ ہے, اس سے 1,00,000 مرید ہو گئے, مثال لیتا ہوں, 1,00,000 لوگ مرید ہو گئے, اور ان 1,00,000 میں 90,000 ولی اللہ بن گئے, اور نے صرف 2 کو خلیفہ بنا دیا. ہاں جی, 90,000 وہ بن گئے, ولی اللہ بن گئے, اور صرف 2 کو خلیفہ بنایا. تو کیا اس 2 کو دیکھ کر ہم کہیں گے وہی تو بڑا ناکام ہو گیا, کیونکہ ظاہر اس نے صرف 2 کو. ہمارے خواجہ خان محمد صاحب ان کے 5 خلفاء ہیں صرف. کتنے مشہور بزرگ گزرے, لاکھوں مرید تھے حضرت کے. خلفاء کتنے؟ 5. ہمارے حضرت کے 19 خلفاء ہیں. مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ ان کا فیس دیکھو تو یونیورسٹی ماشاءاللہ نہال ہو گئی تھی. ہاں جی, جگہ جگہ حضرت کا فیض ماشاءاللہ جاری ہے, لیکن خلفاء 19 ہے. تو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ خلفاء کتنے ہیں, اس کو دیکھنا ہے اس کا اثر کتنا ہے. تو اثر تو ہوتا ہے, الحمدللہ اثر تو ہوتا ہے. یہ بات آج کل کے لحاظ سے بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, سمجھا جا رہا تھا کہ اس کے بعد فلاں کو خلافت ملے گی, فلاں کو خلافت. لوگوں نے کسر بسر شروع کی تھی, مطلب اس قسم کی باتیں چل پڑی تھی, اور یہ عدم اخلاص ہے.
اخلاص کے خلاف ہے. اس سے انسان کا رہ سے جو وہ جو صلاحیت ہے وہ اس معاملے کی وہ خراب ہو جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتیں اس مسئلے میں خوش قسمت ہیں. عورتیں اس مسئلے میں خوش قسمت ہے. کیوں؟ 3 چیزیں ان کو ایسی حاصل ہے جو مردوں کو بہت کم حاصل ہوتی ہے. ایک یہ انفعالیت، اثر جلدی لیتی ہے. دوسری بات یکسوئی. ماشاءاللہ اس وقت میری بات سن رہی ہے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی رہی ہے، لیکن جتنے میرے سامنے بیٹھے ان کو ذرا دوسری جگہ بٹھا دو، نہیں کر سکیں گے. ہاں جی، ایسا نہیں کر سکیں گے. مردوں میں یہ چیز بہت کم ہے. ہم تبلیغ اجتماع میں جاتے تھے تو جو سٹیج کے سامنے بیٹھے ہوتے وہ تو سنتے تھے، باقی لوگ ادھر ادھر پھرتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر ہر جگہ لگے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ مردوں میں صلاحیت بہت کم ہے اور عورتوں میں ماشاءاللہ موجود ہے. تیسری چیز خلافت کا سوچ ہی نہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس چیز سے بالکل ہی اللہ پاک نے ان کو بچایا ہے. ایک بی بی تھی ان دنوں جب ضیاء الحق کے قانونی شہادت پہ بڑا ہی مسئلہ چل رہا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا شاہ صاحب یہ عورتوں کی گواہی آدھی کیوں ہے؟ میں نے کہا بی بی جن کی گواہی پوری ہے وہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ یعنی مرد جن کی گواہی پوری ہے کیا وہ گواہی دیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے گواہی دینا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، لوگ بھاگتے ہیں اس سے. مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. ہاں جی، تو تم درمیان میں اللہ پاک نے آپ کے لیے معافی کا ایک راستہ کھولا ہوا ہے اور تم خواہ درمیان میں اندر داخل ہونا چاہتی ہو کہ نہیں مجھے بھی پریشان کرو. بھائی گواہی تو بڑی ذمہ داری کی بات ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ امان میں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں جہاں آپ کی گواہی ضرور وہاں پوری ہے، جو ایریا جس میں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے وہاں آپ کی گواہی پوری ہے. تو سمجھ گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شیطان اس چیز کو بھی ذرا سامنے کر لیتا ہے، اوہ یہ تو مطلب میں خلیفہ نہیں فلاں خلیفہ ہے. بھائی خلافت کو چھوڑو، اللہ کی ولایت کو لے لو، یہی بڑی بات ہے. اور اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے. اور تقوی کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں ہے، کسی پر بھی بند نہیں ہے. اور خود اللہ پاک نے اعلان فرما دیا ہے، ہماری بات کرنے کی ضرورت نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ پاک سے ڈر گیا، اس نے تقوی ہے، اس کے لیے اللہ پاک راستہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے راستہ اللہ پاک بنا دیتا ہے. تو جس چیز کا اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو اسی میں آ جاؤ نا، امان میں آ جاؤ اللہ پاک کی. آپ خامخواہ اپنے آپ کو ذمہ دار کیوں بناتے ہو؟ ذمہ داری اگر دی نہ جائے تو لینے کی کوشش نہیں کرنا، اور جب دی جائے پھر انکار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر ٹھیک ٹھیک اختیار کرنا چاہیے، اس کو ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے مدینہ منورہ میں اجازت سے نوازا تو میں آ گیا. تو میرے تو پہلے سے بھی مجالس کا سلسلہ شروع تھا الحمدللہ. تو وہ یہ تھا کہ وہ حضرت نے فون کیا وہاں سے مدینہ منورہ سے، ہمارے یعنی حضرت نے اپنے خلیفہ کو فون کیا. وہ شبیر صاحب کو ہم نے کوئی ذمہ داری دی ہے، وہ اس کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کیا الفاظ کہے؟ ذمہ داری دی ہے ان کو، ایک ذمہ داری دی ہے، کیا وہ اس کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو جب بھی اس کو فون کرتا ہوں یا مجلس سے آتے ہیں یا مجلس میں جاتے ہیں. تو بس یہی اصل میں ذمہ داری یہی ہے کہ پھر اس کو نبھانا چاہیے، پھر اس کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کام تو کرنا ہے. تو یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اللہ جل شانہ نے ذمہ داری آپ سب کو تو مامور تھے، اس لیے سارا کچھ بتا دیا، کھول کھول کے بتا دیا. ہاں جی.
اس حدیث سے ثابت ہو کہ آپ نے اپنے فضائل کا ذکر برسر ممبر فرمایا اور ایک دوسرے موقع پر بلال رضی اللہ عنہ سے اعلان کروا کر لوگوں کو جمع کرایا اور اپنے فضائل بیان فرمائے۔ دوسری روایت میں فقیہ ابو اللیث نے تنبیہ الغافلین میں اپنی صدر متصل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ کے مرض میں نازل ہوئی سو آپ نے توقف نہیں فرمایا، جمعرات کے روز باہر تشریف لے ممبر پر بیٹھے اور بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کو جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے پکار دیا اور چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا صلاۃ علی الانبیاء کے بعد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن بنی ہاشم ہوں، عربی حرمی مکی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طرح شعراء صحابہ رضوان نے بھی اہتمام کر کے اشعار میں اپنے فضائل، شعراء صحابہ رضوان سے بھی اہتمام کر کے اشعار میں اپنے فضائل بیان کرایا ہے۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کیا اور دوسروں سے بھی بیان کروایا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا دین وابستہ ہے۔ ہمارا دین اس وقت مضبوط ہوگا جب ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، یاد رکھو تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے لیے اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، بلکہ ایک روایت کے مطابق جب تک اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے کہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاخر بیان کرتے اور مشرکین کے مطعن کا جواب دیتے، اور آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ حسان کی تائید روح القدس سے فرماتا ہے۔ جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرت یا مدافعت کرتے رہیں گے، اب تک یہ بات ہے الحمدللہ موجود ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، جس کے نظارے ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تشکیل کی بات ہوتی ہے، جس کی تشکیل ہو جائے تو پہلے اللہ جل شانہ جیسے حسان رضی اللہ عنہ کی تشکیل ہوئی تھی تو ظاہر مطلب ہے کہ حسان رضی اللہ عنہ کو پھر فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے تیری مدد فرمائے، اور خود بھی سن رہے تھے۔ تو ایسا ابھی تک ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے اولیاء بن گئے ہیں صرف نعت شریف لکھنے اور پڑھنے کے ذریعے سے، بہت بڑے بڑے اولیاء بن گئے۔ یہ قصیدہ بردا کیا ہے؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی اس طریقے سے ماشاءاللہ یعنی کئی مطلب عباس رضی اللہ عنہ کا قصیدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھایا گیا، ہاں جی اس طریقے سے اور ماشاءاللہ ہمارے اکابر ان نے قصائد پڑھے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا دین وابستہ ہے اور ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا۔ اس سے آپ کا اپنے فضائل کا بیان کرانا ثابت ہو اور اس کے منظوم ہونے کا جواز بھی ثابت ہوا، جبکہ حدیث شریف کے اندر ہو منظوم ہونا۔ نظم یعنی دیکھو اصل میں نظم کیا چیز ہے؟ نظم ایک اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اس کو غلط چیز کے استعمال کیا تو غلط چیز زیادہ مؤثر ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اگر اس کو اچھی چیز کے لیے استعمال کیا تو ظاہر ہے اس کا اثر اچھا اثر زیادہ ہو جائے گا، تو اس کی مدح بیان کی گئی ہے۔ تو گویا کہ دونوں طرح چونکہ دوداری تلوار ہے، لہذا اگر فساق و فجار کے ساتھ ہے تو کیا نیک لوگ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے؟ یہ تو ایک قسم کا اسلحہ ہو گیا نا۔ اگر دوسرے لوگ کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز نہیں فرمایا جہاد کے موقع پہ، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور اس پر جمع کر لیا سب کو اپنے ساتھ۔ تو یہ اصل میں نظم کی، اشعار کی اثریت کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ اس کا اثر چونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے تو باقاعدہ یعنی لشکروں میں اس کے لوگ ہوتے تھے،
جو کہ باقاعدہ یہی کام کرتے تھے کہ لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارتے تھے، ان کے لیے تیار کرتے تھے. تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اگر حملے ہو رہے ہوں پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط بات، تو ان کی مدافعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کرنا، وہ بھی اس انداز میں کیا اصلاح نہیں ہوگا؟ صحابہ اور تابعین کا ذکر شریف سننے اور حلیہ مبارک ذہن میں جمانے کا اشتیاق. خوشا چشم کو دید روئی زیبا، خوشا دل کے دارد خیال محمد. یعنی وہ آنکھ کتنے خوش قسمت ہے جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ دل کس قدر خوش نصیب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے. ہاں جی. سلام علی انوار طلعتک التی اعیش بها شکرا وافنی بها وجدا. یا رسول اللہ آپ کے روح مبارک کے جلووں کی پاشانی کو سلام، جس کو دیکھ کر میں شکر کی کیفیت میں زندہ رہتا ہوں اور وجد کی کیفیت میں فنا ہو جاتا ہوں. چوتھی روایت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کی نسبت سوال کیا، اور وہ آپ کے حلیہ شریف کا بکثرت ذکر کیا کرتے، اور میں اشتیاق رکھتا کہ میرے سامنے کچھ بیان کرے تو میں اس کو اپنے ذہن میں جما لوں. یہ کون کہہ رہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو اہل بیت میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے. لیکن اب شوق دیکھیں کہ اپنے ماموں سے مطلب جو ہے نا وہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا تاکہ میں اس کو جما لوں. اس سے دو مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا شوق آپ کے شمائل کا ذکر سننے کا، اور ہند کا ذوق بکثرت آپ کے شمائل کے ذکر کرنے کا. نیز شمائل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی سیرت مجالست ہم نشینی کی کیفیت کی نسبت سوال کرنا مروی ہے. پانچویں روایت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مجمع میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کیجیے. انہوں نے فرمایا میں کیا کیا باتیں کروں، کیا تو بیان سے خارج ہے. اس کے بعد کچھ حالات بیان کیے. اس سے تابعین کے اشتیاق آپ کے حالات سننے کا ثابت ہوا. غرض حق تعالیٰ کے ارشاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے صحابہ تابعین کے عمل سے اس ذکر شریف کا مندوب و محبوب ہونا معلوم ہوا. 18ویں مجلس کے آخر میں وہ مواقع مذکور ہوئے کہ جہاں درود شریف پڑھنا خلاف ادب ہے. اس سے یہ بھی سمجھنے کہ ذکر شریف بھی اگر قواعد شریعہ کے خلاف ہوگا، جیسا بعض بھی احتیاطوں نے آج کل اس میں بعض منکرات کو ضم کر لیا ہے، وہ سوئی ادب اور نامشروع ہو جائے گا. خلاصہ ہے کہ محبت کے ساتھ ادب نہایت ضروری ہے. یعنی بعض لوگ گانے کی طرز پر جو نعتیں پڑھتے ہیں، اور بلکہ بعض دفعہ تو بڑے ہی فاسقانہ قسم کی غزلیں ہوتی ہیں، گانے ہوتے ہیں، ان کی طرز پر جو ہے نا وہ نعت لکھتے ہیں، اور بعض تو یہ جسارت بھی کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں گانے کے طرز پر نعت ہے، اس کو سن لیجئے. یہ صرف اور صرف جس کو کہتے ہیں دل کے کالے ہونے کی علامت ہے، کہ دل اتنا کالا ہو چکا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے. ہاں جی، تو یہ مطلب ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تو ابھی یہ بہرحال ٹائم تو تقریباً ختم ہو گیا، لیکن ایک نعت شریف ہے جو میں نے کل ہی ایک صاحب سے پڑھوایا ہے کیونکہ گم ہو گیا تھا. اچھا اس پہ تو وہ ہو گیا. ہاں ذرا چارج ختم ہو گیا. نعت شریف کے بارے میں آپ سے بات عرض کروں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بہت ہی مقبول عمل ہے اگر آداب کے ساتھ ہو اور محبت کے ساتھ ہو. قصیدہ بردہ کی ابھی بھی میں نے ذکر کیا تھا. یہ امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بڑے مقبول بزرگوں میں تھے. ایک آدمی ان کے پیچھے پڑ گئے، عالم تھے، ان کو مشرک کہنا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں باتیں کرنا مسلسل. وقت کے علماء نے ان کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ مقبول عالم ہے اور ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو نقصان نہ ہو، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے تھے. آخر میں وہی آدمی عیسائی ہو کر مر گیا. یعنی جو ان بزرگ کو مشرک کہتے ہیں بدترین شرک میں مر گیا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا غضب کسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں.
تو جو مطلب ظاہر ہے کہ جو اس قسم کی جو باتیں ہیں اس پہ کم از کم لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو جاننے والے. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ کہتے ہیں نا جاننے والے سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اللہ پاک کا حکم ہے. تو یہ کہ اپنی طرف سے فتوے جلدی نہیں لگانے چاہیے. شریعت بہت واضح ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بعض دفعہ غور نہیں کیا تھا. ابھی میں نے عرب کا واقعہ جو بتایا ہے کہ اس میں ان کو غلط فہمی کتنی تھوڑی سی چیز سے ہو گئی تھی اور کتنے بڑی چیز سے محروم ہو گئے تھے. صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے ان کو محرومی تھی. جب ان کو پتہ چل گیا تو ماشاءاللہ خود بھی ماشاءاللہ اس میں شامل ہو گیا. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب بعض دفعہ جلدی لوگ مچاتے ہیں, جلدی نہیں مچانی چاہیے. تو نعت شریف جو ہے یہ بہت اونچا عمل ہے, ہمارے اکابر نے کیا ہے, بالخصوص صحابہ کرام نے. الحمدللہ میرے پاس نعت شریف موجود ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, عمر رضی اللہ عنہ کی, عثمان رضی اللہ عنہ کی. کیوں عرب حضرات تو تقریباً گھر گھر شعراء ہوتے تھے. ان کا تو زبان ہی ایسا تھا کہ وہ تو ان میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ہاں جی, تو یہ مطلب ظاہر ہے اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ غلط لوگ اس کو کرتے ہیں تو ہم بالکل سرے سے انکار ہی کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک, غلط لوگ اسلام کو غلط طریقے سے پیش کریں تو ہم اسلام کے خلاف ہو جائیں گے. مطلب یہ تو طریقہ نہیں ہے نا, ہم اس کو صحیح طریقے سے پیش کر لیں. اچھا کر لیا آپ نے, یہ میں نے کل ہی ماشاءاللہ You green है? Connected. پہنچے رسول اللہ کو درود اپنا, سلام اپنا. الہی پہنچے رسول اللہ کو درود اپنا, سلام اپنا. ہم اپنے دل میں محبت آپ کی رکھیں تو بہتر ہو کام اپنا. ہم اپنے دل میں محبت آپ کی رکھیں تو بہتر ہو کام اپنا. الہی پہنچے رسول اللہ کو درود اپنا, سلام اپنا. حبیب اللہ ہے, رسول اللہ ہے, خدا کے محبوب نبی ہمارے. حبیب اللہ ہے, رسول اللہ ہے, خدا کے محبوب نبی ہمارے. طریقہ ان کا ہے کامیابی, نظام ان کا نظام اپنا. طریقہ ان کا ہے کامیابی, نظام ان کا نظام اپنا. الہی پہنچے رسول اللہ کو درود اپنا, سلام اپنا. ہم اپنے آپ سے بھی چاہیں زیادہ, انہیں ہے ایمان کا یہ تقاضا. ہم اپنے آپ سے بھی چاہیں زیادہ, انہیں ہے ایمان کا یہ تقاضا. درود ان پر, سلام ان پر, وظیفہ صبح و شام اپنا. درود ان پر, سلام ان پر, وظیفہ صبح و شام اپنا. الہی پہنچے رسول اللہ کو درود اپنا, سلام اپنا. ہم اپنے دل میں محبت آپ کی رکھیں تو بے
جو پیاری نسبت ہے ان کی ہر ایک قدر کرے ہم ان نسبتوں کی، جو پیاری نسبت ہے ان کی ہر ایک قدر کرے ہم ان نسبتوں کی۔ صحابہ مائیں اور اہل بیت بھی ہے سب کا اعلیٰ مقام اپنا، صحابہ مائیں اور اہل بیت بھی ہے سب کا اعلیٰ مقام اپنا۔ الہی پہنچے رسول اللہ کو درود اپنا، سلام اپنا، ہم اپنے دل میں محبت آپ کی رکھیں تو بہتر ہو کام اپنا۔ کہاں ہو تعریف کسی سے ان کی، یہ ایک کوشش شبیر کی ہے، کہاں ہو تعریف کسی سے ان کی، یہ ایک کوشش شبیر کی ہے۔ چاہتا لکھنا مدح خانوں میں اسی طریقے سے نام اپنا، ہے چاہتا لکھنا مدح خانوں میں اسی طریقے سے نام اپنا، ہے چاہتا لکھنا مدح خانوں میں اسی طریقے سے نام اپنا۔ الہی پہنچے رسول اللہ کو درود اپنا، سلام اپنا۔ الہی یہ آخری شعر کے بارے میں عرض کروں کہ یوسف علیہ السلام کی جس وقت مطلب وہ ہو رہی تھی نیلامی، تو ایک بڑھیا بھی کھڑی تھی، تو اس سے کسی نے کہا تو یہاں پر کیا کر رہی تھے، مطلب تو کس طرح کر سکتی ہے، لے سکتی؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے میں نہیں لے سکتی، لیکن میرا نام تو خریداروں میں شامل ہو جائے گا نا، میرا نام خریداروں میں تو شامل ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ وسلم کی تعریف تو یقیناً کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کل بات کی جائے کہ جو آپ وسلم کے مدخانے کھڑے ہو جائے، ہاں جی، تو اگر اللہ پاک نے اس میں ہمارا نام لکھا ہو تو مثلا اس میں تو نام آ جائے گا نا۔ تو یہ بات ہے، مطلب یہ بہت اونچا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تو نے یا اللہ جو تعریفیں بیان کی قرآن اور سنت میں جو آئی ہیں، یا اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس کے بارے میں اس کے مطابق اپنا قلب و ذہن بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی طریقے سے بھی اس کے لیے ہمارے قلب و ذہن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور یا العالمین جو بھی تیرے ابھی پاسم کے طریقے ہیں یا العالمین کہ ہمارے قلب و جہر میں اس کے لیے کوئی مزاحمت نہ ہو، اور یا العالمین اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں، اپنے ابھی پاسم کے طریقوں کو اپنا کر ان طریقوں کو پورے عالم کے اندر عالم عام کرنے کے لیے ہمیں استعمال فرما دے۔ یا اللہ افراد تفرید سے ہمیں محفوظ فرما، جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا دے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے وہ ہمیں باطل دکھا دے، اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما۔ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچا ہے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں قبول فرما۔ اپنے نبی پاسم کی میت پاک میں اپنے در پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرد اور خواتین ساتھی یا العالمین درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا العالمین ان کا پڑھنا قبول فرما دے، اور یا العالمین پورے کا پورا یا العالمین پڑھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مقام پر پہنچا کر یا العالمین تو یا اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ یا العالمین ہم سے تو راضی ہو جائے، سر پہ ناراض نہ ہو۔ اللہم انا نسألک من خیر ما یا العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجت ان کو پورا فرماؤ، جو ناجائز حاجت ان سے ہمارے دلوں کو
کو فارغ فرما. ہم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.